السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد، اور آج میں اپنا افسانہ موسم گرما کی یاد میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ موسموں سے تو مجھے ہمیشہ ہی خاص لگاؤ رہا ہے، اور ہر موسم کی اپنی ہی اہمیت ہے، مگر وہ موسم جو ہمیشہ ہی میرے لیے مشکلات اور سختی لاتا ہے وہ موسم گرما رہا۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام موسم میرے لیے نئی خوشی اور امید لاتے، بلکہ اب تو موسم گرما بھی میرا پسندیدہ اور موافق موسم بن چکا ہے۔ جی بالکل، دوسرے موسموں کی طرح یہ بھی مجھے اب بھاتا ہے۔ چاہے کتنی بھی گرمی ہو مجھے پرواہ نہیں، میں اس موسم سے بھی لطف اندوز ہو سکتی ہوں۔ چند لمحوں کو نہیں بلکہ پورا کا پورا موسم ہی میرے لیے لطف اور خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے مجھے ایسی کوئی بیماری لگ چکی ہے جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے، یا سوچ بدل جانے کے سبب یہ سب ممکن ہے۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، وجہ بالکل ہی کچھ اور ہے، ورنہ میرے جیسی عورت کے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اگر یہ سب ممکن ہوا ہے تو اس کے پیچھے ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسی بڑی وجہ پوشیدہ ہے جسے سننے کے بعد آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے۔ تو چلیں پھر اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اسے سنے بغیر آپ اتنی بڑی تبدیلی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ کہانی میری نہیں، ہر اس غریب انسان کی ہے جسے گرمی کے موسم نے تڑپا کے ہی نہیں بلکہ جھلسا کے بھی رکھ ڈالا ہے، مگر میں اس میں تبدیلی کی وجہ سے اسے سنانے کے قابل ہوئی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ تب میں بہت غمگین ہوئی تھی، کیونکہ اس مکان کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونے کے بعد مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ مجھے بچپن سے ہی گرمی کے موسم سے سخت نفرت تھی۔ اس موسم کی آمد کے ساتھ ہی میرا دل ناکامی اور اداسی کے احساس سے بھر جاتا۔ ہاں، میرا بچپن بھی گرمی کی سختیاں برداشت کرتے گزرا تھا۔ ہم 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، اور وہ گھر بھی دوسری منزل پر تھا۔ گرمیاں آتے ہی ہمارا پورشن گرمی سے تپنے لگتا۔ ہم سارا دن گرمی سے جھلسا کرتے۔ دوپہر میں ابو جان کام سے آتے ہوئے برف خرید لاتے اور ایئر کولر میں ڈال کر چلاتے تو کچھ سکون ہو جاتا، اور ہم سو جاتے۔ مگر باقی کا سارا وقت یوں ہی گرمی میں تڑپنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد مجھے شادی کا وقت یاد آ گیا۔ 6 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو بھی مجھے دوسرے پورشن پر کمرہ ملا تھا، جہاں کولر بھی میسر نہیں تھا، بس پنکھے میں گرمی برداشت کرنا ہوتی تھی، یہاں تک کہ پنکھا بھی گرم ہوا ہی پھینکا کرتا تھا۔ تب مجھے افسوس ہوتا کہ بچپن والے گھر کے اوپر کم از کم ایک برساتی کمرہ تو تھا جو کچھ گرمی خود پر لے لیتا تھا، مگر یہ کمرہ تو بیچارہ بالکل ہی تنہا تھا۔ نہ اس پر کوئی دیوار تھی، نہ آگے پیچھے کوئی مکان جو گرمی روک سکتا۔ 6 سال گرمی برداشت کرنے کے بعد ہم جو یہاں کرائے پر آئے تھے تو پھر سے دوسرا پورشن لینے کی غلطی کر لی۔ اب ہمیں سال بھر اس میں گرمی برداشت کرنا تھی، جب تک کوئی دوسرا گھر نہ مل جاتا۔ داؤد، جو کہ میرے شوہر ہونے کا شرف رکھتے ہیں، اس گھر سے کافی خوش تھے، کیونکہ یہ کم کرائے میں ملا تھا اور کافی خوبصورت بنا تھا۔ پھر اچھے علاقے میں گھر لے کر رہنا ہمارا خواب تھا، تو اس پر وہ کیوں نہ بھنگڑے ڈالتے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں گرمی کا سوچ کر کافی پریشان ہوں، جو کہ 2 ماہ بعد زور پکڑنے والی تھی۔ پھر یہ خوبصورتی ہمارے کام نہیں آنے والی تھی۔ خیر، 2 ماہ تو پر لگا کر اڑ گئے، نیچے بچے تھے گرمی کے دن، ان پر آ کر وقت بھی رک گیا۔ ادھر سے وقت بھی آرام آرام سے گزر رہا تھا، ادھر ہم بھی سستی سے وقت گزار رہے تھے۔ ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ کولر پر خرچہ کرتے، بس کھینچ تان کر گھر کا گزارا ہو رہا تھا، کیونکہ ہم ٹھہرے سفید پوش سے لوگ، یعنی دکھاوا کر لیا، اچھی جگہ رہ لیا اور اچھا پہن لیا۔ پھر چاہے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آئے یا کم کھا کر سونا پڑے، کسی کو کیا معلوم۔ کوئی اچھی خوشبو چھڑک کر بدبو غائب کر لی اور آنکھوں کے نیچے بنے حلقوں کو گھریلو ٹوٹکوں سے غائب کر ڈالا، کسی کو کیا معلوم۔ بس پھر کیا، وقت بھی گزر رہا تھا، ساتھ ہم بھی گزر رہے تھے۔ جب کبھی زیادہ گرمی ستاتی تو داؤد مجھے اور بچوں کو نہر پر لے جاتے، جہاں تھوڑی دیر کو بیٹھ کر ہم دل بہلا لیتے تھے۔
اور اپنے جیسے غریبوں کو دیکھ کر دل میں خود کو غریب سمجھ کر تسلی ہی دے لیتے۔ ہاں، وہاں ہمارے جیسے کافی لوگ آئے ہوتے جو نہر میں مختلف تماشے کر کے اپنا اور لوگوں کا دل بہلا رہے ہوتے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر ہم پھر سے وہی لبادہ اوڑھ لیتے، یعنی سفید پوشی کا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ بس پھر ہر تھوڑے دنوں بعد داؤد ہمیں کسی نہر، کسی چھپڑ کے پاس لے جا کر بٹھا دیتے۔ کبھی گندے نالے کے دورے پر نکل جاتے تو کبھی اچھے نالے کی تلاش میں نکل جاتے۔ کبھی ہم شام میں کسی پارک میں جا کر بیٹھ جاتے۔ جیسے باقی غریب لوگ دھرنا دے کر وہاں بیٹھے ہوتے، ویسے ہم بھی وہاں بیٹھے رہتے۔ کبھی کسی مسخرے جوڑے کو بیٹھے ہوئے یا گزرتے دیکھ کر ٹھٹھا اڑا لیا، تو کبھی مکھیاں مار کر وقت گزار لیا۔ ارد گرد کچھ آئس کریم والے گزر رہے ہوتے تو انہیں دیکھ کر داؤد بچوں کو آئس کریم خرید دیتے۔ کبھی بیچارے مجھے بھی خوش کرنے کو آئس کریم لے دیتے، جسے مجبوراً چاٹتے ہوئے میں سوچتی کہ داؤد کو شاید کبھی کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہوگا۔ چلو، پاگل کتے نے نہ صحیح، کسی دوست نے کاٹ لیا ہوگا، جو وہ یوں پیسے ضائع کر کے تو راضی تھے، مگر گھر میں ایک اچھا سا کولر لگوا کر دینے کو راضی نہیں تھے۔ مانا اگر سسرالی کمرے میں ایک سستا سا کولر لگوا کر ناکامی اٹھا چکے ہیں تو ضروری نہیں ہر دفعہ ویسا ہی کولر قسمت میں لکھا ہو۔ ہر بدلتے وقت کے ساتھ سائنس نے خوب ترقی کی ہے اور اب اچھے سے اچھا کولر مارکیٹ میں دستیاب ہے، مگر داؤد ہیں کہ موٹر سائیکل کے پیٹرول اور آئس کریم کے اوپر پیسے ضائع کر سکتے ہیں، مگر ایک بار زیادہ پیسے خرچ کر ہمیں گھر میں گرمی سے راحت نہیں دلوا سکتے۔ اب تو میں اس پر ذکر کرنا بھی فالتو خیال کرتی تھی، کیونکہ اس موضوع پر ہماری کئی دفعہ لڑائی ہو چکی تھی۔ اکثر آئس کریم کھاتے ہوئے میں سوچتی کہ بچپن کی آئس کریم کا بھی اپنا ہی مزہ تھا، اب تو بس حسرتیں روتی ہیں اور ہم خود پر ہنستے ہیں۔ بہرحال اب ہم اصل واقعے پر آتے ہیں۔ اس کے اگلے دن مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ بخار اتر نہ رہا تھا تو داؤد نے فون کیا کہ وہ کام سے جلدی نہ آ پائیں گے، میں چھوٹی بیٹی کے ہمراہ قریبی ہسپتال سے دوائی لے آؤں۔ اس پر میں بادل ناخواستہ چھوٹی بیٹی صفا کے ساتھ گھر کے قریبی پرائیویٹ ہسپتال چلی آئی۔ یہ ہمارے گھر کے بہت قریب تھا اور اکثر سبزی لینے کے راستے میں بھی پڑتا تھا۔ ہم ہسپتال میں داخل ہوئے تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے، کیونکہ وہاں ایئر کنڈیشنر کی تیز ہواؤں نے دوزخ میں جنت کا سما بنا ڈالا تھا۔ میرا تو یہ عالم تھا کہ بخار اور تکلیف کو بھول کر ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کا مزہ لوٹنے میں مگن ہو چکی تھی۔ وہاں ہم سے پہلے بھی کچھ مریض انتظار گاہ میں موجود تھے۔ جوں جوں ان کی باری آتی رہی، میرا دل بیٹھا جانے لگا، کیونکہ میری باری جلدی آنے والی تھی۔ میرے بعد بھی کچھ مریض آ چکے تھے۔ میں نے انہیں بھی پہلے ڈاکٹر سے چیک کروانے بھیج دیا۔ بالآخر میری باری تھی، مجھے تو جانا ہی تھا، میں چیک کروانے چلی ہی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گرمی کا بخار ہے، دوائی لے کر آرام کریں۔ اگلے دن مجھے کافی فرق تھا اور داؤد بھی کافی خوش تھے کہ زیادہ پیسے خرچے بغیر سستے پرائیویٹ ہسپتال کی دوائی سے ہی آرام آ گیا۔ میں نے بھی ہسپتال کی اتنی تعریفیں کی کہ داؤد یہ سوچ کر مزید خوش ہو گئے کہ اب ہم میں سے کوئی بھی بیمار ہو تو سستے میں نمٹا لیا جائے گا۔ ہاں جی، اگر آپ کو 200 کی بجائے 20 روپے کی پرچی پر اچھے ہسپتال سے دوائی مل جائے تو غریب بندے کے لیے جشن کرنا ہی بنتا ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم ٹھہرے سفید پوش لوگ۔ اب جب بھی میں سبزی لینے باہر نکلتی تو ہسپتال سے گزرتے ہوئے میں وہیں رک کر سوچنے لگتی کہ کاش میں دوبارہ اندر جا سکتی۔ پھر آگے بڑھ جاتی۔ ایک دن مجھے یاد آیا کہ جب میں وہاں دوائی کے انتظار میں بیٹھی تھی تب ایک جوڑا کچھ دیر وہاں بیٹھ کر دوائی لیے بغیر ہی واپس چلا گیا تھا اور انہوں نے پرچی نہیں لی تھی۔ کسی نے ان سے کچھ نہیں پوچھا۔ اتنے لوگوں میں کوئی کسی سے کیا پوچھے اور کیا بتائے؟ بس پھر میں نے سوچا کہ کسی دن پھر سے وہاں جا کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا مزہ لیا جائے۔ ایک دن داؤد کا فون آیا کہ وہ دیر سے آنے والے ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی اور سارا کام جلدی سے نمٹا کر اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیا، گھر کو تالا لگایا اور ہسپتال کو نکل گئے۔ بچے حیران ہوئے کہ ماما ہمیں ساتھ کیوں لے جا رہی ہیں۔
انہوں نے مجھ سے ڈھیروں سوال کیے، مگر میں نے انہیں راستے میں سمجھا لیا کہ نہ وہاں جا کر کچھ بولنا ہے، نہ گھر میں پاپا سے کچھ کہنا ہے کہ ہم کہاں گئے تھے۔ ہم ہسپتال میں پہنچے تو مزے شروع ہو گئے۔ وہاں کافی لوگ انتظار کر رہے تھے اور کوئی مجھ سے یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ پرچی لی ہے یا نہیں۔ بس 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے۔ میں موبائل پر گیم کھیلتی رہی، بچے اپنا کھیلتے رہے۔ پھر ہم داؤد کے آنے سے پہلے گھر آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، ہم ہر دوسرے دن وہاں پہنچ جاتے۔ ایک دفعہ میں داؤد کے ساتھ باہر نکلی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہسپتال میں بیٹھ جائیں، ایئر کنڈیشنر کی ہوا سے کچھ سکون مل جائے گا۔ اس دن گرمی بھی معمول سے کچھ زیادہ تھی اور ہم ہسپتال کے قریب ہی تھے۔ داؤد مجھے دیکھ کر یوں ہنسے جیسے میں نے کوئی بہت ہی نامناسب بات کر ڈالی ہو۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ ہسپتال نہیں، میری خالہ جی کا گھر ہے جہاں تھوڑی دیر سستانے بیٹھ جائیں گے۔ چلو بازار سے سامان لے کر گھر چلیں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے بات بدل کر مجھے شرمندگی سے بچا لیا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ داؤد کو کبھی ہماری شرارتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بعد میں بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ پاپا کو پتہ چلا تو وہ خوب ڈانٹیں گے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ وجہ داؤد کا خوف نہیں تھا، بلکہ ہم اس کے بعد بھی 1 دفعہ وہاں گئے تھے، مگر وہ ہمارا آخری بار جانا ثابت ہوا، کیونکہ جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے ایئر کنڈیشنر بند کر رکھا تھا اور کاؤنٹر پر موجود نرس نے بتایا کہ اب یہاں ایئر کنڈیشنر نہیں لگتا، بس وارڈ اور ڈاکٹر کے کمرے میں ہی چلتا ہے۔ تب سے ہم کافی اداس ہوئے تھے۔ اب میں نے باہر جانا بھی کم کر دیا۔ داؤد سے ہی سبزی منگوا لیتی اور گھر میں اداس پڑی رہتی۔ گرمی شدید تھی، بچے بہانے سے کچن میں جاتے اور فریج کھول کر کھڑے رہتے۔ میں انہیں منع کر کر کے تھک جاتی۔ ان دنوں داؤد ایک دن گھر لوٹے تو کچھ سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آج جنرل سٹور والے بابا جی تمہاری اور بچوں کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا وہ ٹھیک ہے، تو کہتے پہلے بیٹی اکثر بچوں کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہوتی تھی، تو مجھے خیال آیا شاید زیادہ بیمار تھی۔ اس پر میں تو خاموش رہی، مگر چھوٹی صفا بول پڑی اور اس نے ساری بات بتا دی۔ اب تو میں مارے شرمندگی کے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ داؤد بھی اس پر نظریں چرانے لگے۔ اس کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ بھی کسی سوچ میں ڈوبے رہے۔ اس کے اگلے دن بھی ویسی ہی صورتحال تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید انہوں نے کچھ غلط سمجھ لیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سب معاملات تو بگڑتے جا رہے ہیں، تو اب میں آپ کو کون سا واقعہ بتانے جا رہی ہوں جس سے میری زندگی میں تبدیلی آئی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اصل واقعہ تو آپ جان چکے ہیں، اب بس رد عمل بتانا باقی ہے جس کے سبب مجھ میں اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 2 دن بعد جب داؤد کی خاموشی ٹوٹی اور انہوں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، تم کیا بہتر سمجھتی ہو کہ ایئر کنڈیشنر لگوانا بہتر ہے یا ایئر کولر سے کام چل جائے گا؟ میں ان کی اس بدلی ہوئی سوچ پر حیران تھی۔ میں نے ان پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ جیسے انہیں آسانی ہو۔ اس کے اگلے دن انہوں نے ایئر کنڈیشنر لگوا دیا۔ میں بہت حیران تھی اور بہت خوش بھی تھی، مگر یہ سب مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسے بالکل نہیں تھے، مگر شام میں مجھے تسلی ہوئی کہ یہ داؤد ہی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کر ڈالا، تو سنیے۔ انہوں نے مجھ سے میری ڈگریاں دھر لیں۔ جی ہاں، بالکل، ڈگریاں تو چلو میں نے انہیں دے دیں، مگر اس کے 2 دن بعد انہوں نے صبح صبح مجھے گھر سے باہر نکال کھڑا کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے کام پر جانے سے پہلے واپڈا کے دفتر چھوڑ آئے۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے واپڈا کے دفتر اتارا اور خود اپنے کام پر چلے گئے۔ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھ پائے تو میں سمجھا دیتی ہوں۔ داؤد کے کسی جاننے والے نے انہیں واپڈا میں نوکری کا بتایا تھا۔ انہوں نے میری ایئر کنڈیشنر سے دلچسپی دیکھ کر گھر میں لگوا دیا اور ڈگریاں لے کر آگے دے ڈالیں۔ ان کو اندازہ تھا کہ وہ ایئر کنڈیشنر لگوا تو سکتے ہیں، مگر اس کا بل بھرنا ان کے بس سے باہر ہے۔ انہوں نے قرضہ پکڑ کر سفارش کے پیسے بھرے اور میری نوکری لگوا دی۔ اب ہمارے گھر میں دن رات ایئر کنڈیشنر چلتا ہے۔ گرمی ہو بھی تو ہمیں پرواہ نہیں،
کیونکہ ہمیں تو اپنے کمرے میں سردیوں کا مصنوعی ماحول میسر آ جاتا ہے۔ مجھے گرمیاں بھانے لگی ہیں۔ ہم سب بہت خوش رہتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کے مرد بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ انہیں سیدھے طریقے سے کی گئی بات سمجھ نہیں آتی۔ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ بات بگڑ چکی ہے، تب جا کے اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی مصروفیات میں بہت خوش ہیں۔ میرے پاس زیادہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور کام سے آنے کے بعد تھوڑا آرام کر کے گھر کے کاموں میں وقت گزر جاتا ہے۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کب دن ہوا اور کب شام ڈھلی۔ ہاں، البتہ اب بھی کبھی مجھے نہروں اور چھپڑوں کے پاس گزارا وقت بہت یاد آتا ہے۔ وہ گندے نالوں کے دورے اور اچھے نالوں کی تلاش مجھے ہمیشہ یاد آتی رہے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس ان سب تفریحات کے لیے وقت نہیں ہوتا نا۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ایک چھوٹا سا افسانہ پسند آئے گا۔